السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم اپنے جو لیکچر دیے ہیں، جو لیکچر ہم نے سیکھے ہیں، اس میں سورۃ الناس ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھنی سیکھی، پھر ہم نے سورۃ الفلق قلقلے کے ساتھ پڑھنی سیکھی، پھر سورۃ الاخلاص قلقلے کے ساتھ پڑھنی سیکھی، اور سورۃ المسد میں ہم نے غنّہ اور قلقلہ دونوں پڑھنا سیکھا، اور پھر ہم نے سورۃ النصر پڑھنی سیکھی۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الکافرون پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن العظیم کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے نئے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ پہلا لفظ قاف کے اوپر پیش اور لام ہے، اور دو حرف سے یہ ایک لفظ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ یا ایہا الکافرون، یا کے اوپر آپ دیکھیے قرآن میں، وہاں پہ یا کے اوپر ایک زبر ہے، اور اس کے ساتھ مد کا ایک حرکت بنی ہوئی ہے چھوٹی سی ایسے، اور اس کے ساتھ مد اصلی ہے نیچے الف کے اوپر وہ حرکت بنی ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا 2-3 حرکت اوپر لے کے جانا ہے، یہ مد کہلاتی ہے۔ اب یہاں کے اس کے بعد جو دوسرا حرف آ رہا ہے وہ پھر حمزہ ہے، لیکن جو آپ اپنا قرآن دیکھ رہے ہوں گے اس میں وہاں پہ آپ کو الف نظر آئے گا۔ دیکھیے اوپر والی سلائیڈ میں، نیچے والی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو حمزہ نظر آئے گا، وہ حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ اور یہ رسم عثمانی جو قرآن ہے، مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوتا ہے وہ، اور جو سیریا سے پرنٹ ہوتا ہے وہ، اس میں کیونکہ ایکچول میں حقیقت میں یہاں پر حمزہ ہے، اور ہم نے حمزہ کو یا سے ملانا ہے۔ حمزہ زبر یا ای یو، یا کے اوپر پھر پیش ایوہل، ہا زبر لام حل، کافرون، کاف کے ساتھ زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، مد اصلی جو ہم نے پڑھا تھا نو ہی ہا۔ اب اس کے بعد ساتھ دیکھیے را ہے، را کے اوپر پیش ہے اور واو ہے، اور آخری حرف ہے نون۔ آپ جب اس آیت پہ رک رہے ہیں تو آپ نے اس نون کو جا کے ساکن کیا۔ ساکن کا مطلب اس کے اوپر سے زیر زبر پیش ہم نے سب ہٹا دیا، تو اس پہ جزم آ گئی، وہ ساکن ہو گیا، سائلنٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ پڑھا جائے گا، لیکن پڑھا ضرور جائے گا اپنے مخرج سے۔ اب اکثر ہم مسلمان لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ملک کے، وہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں کافرون، کافرون۔ اب وہ نون پورا نہیں پڑھ پاتے، لیکن اس نون سے پہلے آپ دیکھیے واو ہے، اور یہ واو اب ہمیں یہاں پر ہم رک رہے ہیں اس آیت کے اوپر، تو یہ ہم بنا رہے ہیں سے مد عارض سکون، اور یہ واو ہمیں ہماری مدد کر رہا ہے کہ را کے اوپر پیش ہے، 2 حرکت یہ آگے لیجئے اور اپنی زبان کو یوں کھڑا کر دیجئے نون کے مخرج میں۔ جیسے میں اپنی انگلی کو کھڑا کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے نون کے مخرج میں اپنی زبان کو ٹچ کر دیجئے، وہاں سے پورا نون ادا ہوگا بغیر زیر زبر اور پیش کے، اور یہ ہمارے پڑھنے کی خوبصورتی ہے۔ سنیے،
قل یا ایہا الکافرون. آیت نمبر 2. لام کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف ہے اور مد ہے، ہم نے پڑھنا ہے لا. اب سر لا کر کے چلے جائیں تو الف چھوٹے گا، اس کا مد چھوٹے گا، غلط ہے لا. پھر حمزہ ہے جو آپ کے پاس قرآن ہے، اس میں وہاں پہ الف ہے. نیچے والی سلائیڈ میں دیکھیے، رسم عثمانی میں وہاں پہ حمزہ ہے، وہ عین سے مل رہا ہے. عین زبر، حمزہ زبر عین آ، با پیش بو، دال پیش دو، اعبدو لا اعبدو. میم زبر الف ما، تا زبر عین تا، با پیش واو بو، تا بو، دال پیش واو دو، نون زبر نا، تعبدون. اب پھر آیت کے اوپر ہم آ کے رک گئے، نون کا زبر ہٹا دیا، وہاں سے ساکن ہو گئی. اس سے پہلے جو واو ہے وہ مجھے ٹائم دے رہا ہے کہ میں نون کے مخرج کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر کے زبان کو اس کے مخرج میں لگاؤں. لا اعبدو ما تعبدون. اب ہم سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. جو دوسرا لفظ ہے انتم، آپ دیکھیں گے اس کا پہلا حرف حمزہ ہے، لیکن اوپر والے اسکرپچر میں جو پاکستانی اسکرپچر ہے اس میں سے آپ کو الف نظر آئے گا. ایکچوئل حقیقت میں وہ حمزہ ہے. نیچے سعودی اسکرپچر میں دیکھیے، حمزہ ہے وہ نون سے ملے گا، حمزہ زبر نون ان، تاپش میم تم، انتم عابدون، عابدون، حمزہ زبر ان آ اور با کے نیچے زیر ہے. ہم پڑھتے عابدون، بے پڑھتے ہیں، نہیں غلط ہے، با کے نیچے زیر ہے، ہم نے اسے زیر کی طرف نیچے لے کے جانا ہے. عابدون، دال کے اوپر پیش واو اور پھر نون، عابدون ما اعبد. اب پھر حمزہ کے ساتھ عین آیا، اس کو ہم نے ملایا، اور با اور دال کو ہم نے جب ساکن کیا، با پڑھ کے دال کو ہم نے ساکن کر دیا، تو وہاں پہ پھر وہ قطب جد میں سے 5 حروف میں سے دال آ گئی، ہم نے اسے ساکن کیا تو اس پہ قلقلہ ہو گیا. قلقلے کا مطلب ہے کہ اس حرف کے اوپر جب یہ ساکن ہو جائیں، ہم کر دیں یا یہ خود ساکن ہو قرآن میں، تو ہم اتنی قوت سے اس کے اوپر جا کے ایک دم رکیں گے کہ وہاں پہ ہمیں ایک آواز سنائی دے گی، اور وہ ہوگی آواز گونج، بے چینی. اس کو کہتے ہیں، لفظی معنی قلقلے کے ہیں، اور وہ آواز ہے قلقلہ. اب اگر میں پڑھوں اسے آبد تو پھر وہ قلقلہ نہیں ہو. آبد دال کے مخرج میں اپنی زبان کو پاور کے ساتھ ایک دم یوں ٹچ کر دیں گے، وہ ہوگا. آیت نمبر 4. واو زبر وا، لام زبر الف لا، ولا. اب دیکھیے آگے آ رہا ہے انا. آپ کے پاس جو اوپر سلائیڈ میں نظر آئے گا پاکستانی قرآن کا اسکرپچر، اس میں ہے پہلا حرف الف، جبکہ حقیقت میں یہ حمزہ ہے، اور دوسرا ہے نون، نون کے اوپر زبر، اور اس نون کے ساتھ پاکستانی اسکرپچر میں الف لکھا ہوا ہے. اب اسی کو آپ دیکھیے نیچے والی سلائیڈ میں. اب آپ جب نیچے والی سلائیڈ میں سے جا کے دیکھیں گے، جو کہ رسم عثمانی ہے، مدینہ منورہ سے پرنٹ ہے، اس میں وہاں پہ آپ کو پہلا حرف حمزہ نظر آئے گا، اور نون کے اوپر زبر نظر آئے گا، اور جو الف ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو دائرہ نظر آئے گا. اس دائرے کا مقصد ہے کہ یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، بالکل نہیں پڑھا جائے گا. یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا بالکل بھی. اب یہ پڑھا جائے گا فقط انا. اب پاکستانی اسکرپچر جو ہے، جو طرز ہے لکھائی کی، اس میں جو حضرات نہیں جانتے وہ اسے انا الف پڑھتے ہیں پھر، اور یہ غلط ہے بالکل. ولا انا عابدم، عین کے ساتھ الف اور زبر ہے عین کے اوپر، عابدم، دال عابدم. اب میں نے اسے عابدم، با کے نیچے زیر پڑا، دال کو میم سے ملایا، غنہ، عابدم ما، میم کے اوپر زبر اور الف، عابدم ما. اب اگلا لفظ ہے پھر عین اور با، اور درمیان میں ہے دال با کے بعد، اور اس کے بعد ہے تا. یہ جو دال ہے یہ مکمل طور پہ سائلنٹ ہے، پڑھی نہیں جائے گی. با کو لے جا کے ہم نے آگے تا سے ملا دینا ہے. با زبر تا بت، تا پیش میم تم، ابت تم. اگر ہم دال پڑھیں گے یہاں پہ، کوشش کریں گے، ہمارا پڑھنا غلط ہے. صرف اور صرف
تا کو ہم نے با سے ملانا ہے، فقط تا کو با سے ملا دیجئے اور ہمارا پڑھنا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب جب میں نے آخر کا میم پڑھا ہے تو میم آلریڈی سائلنٹ، میں نے اپنا ہونٹ بند کر دی، عَبَدتُّم، وہ میم پوری ادا ہو گئی، کیونکہ میم کے نکلنے کا مخرج اور جہاں سے نکلتا ہے میم ہمارے دونوں ہونٹ ہیں جب ہم اسے بند کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 5 بالکل وہی ہے جو آیت نمبر 3 تھی، دیکھیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ دال کے اوپر رکیں گے، آخری حرف ہے، ہم نے اسے ساکن کیا ہے تو اس کے اوپر دال کے مخرج میں قوت کے ساتھ جا کے رکیں گے اور وہ ہوگا قلقلہ۔ آیت نمبر اس کی 6، سورۃ الکافرون۔ لکم، میم آلریڈی وہاں پہ آپ کو ساکن نظر آئے گی، اس پہ جزم ہے، ہونٹ بند کر دیجئے بس، لکم، دال زیر یا دی، نون پیش نو، کاف پیش میم کم، پھر میم ساکن ہو رہی ہے، آلریڈی ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، دینکم، دینکم۔ اب دیکھیے نون کے اوپر پیش، ہونٹ کو آگے لے آئیے، کاف کے اوپر پیش، اسی ساتھ وہیں پہ ہونٹوں کو آگے رکھیے، اس میں پڑھا جائے گا دینکم۔ اگلا لفظ وا زبر وا، لام زیر لی، یا زبر یا، ولیہ، ولیہ، دال زیر یا دی، نون زیر نی، دینی، دین۔ اب پھر میں رکا، اس آیت کے اوپر میں جا کے رکا ہوں، اب جب میں رکا یہاں پہ جا کے تو نون سے پہلے یا ہے، نون سے پہلے جو ہے دیکھیے 2 نقطہ والی یا ہے، بالکل واو کی طرح یہ مد عارض سکون میں کہہ رہی 2 اسٹیپ یہ لیجئے اور نون کے مخرج میں زبان لگا دیں۔ یہ نون سے پہلے یا تو ہمیں ملے گی بہت زیادہ، یہ یا ملے گی، واو ملے گا بہت زیادہ قرآن میں، تو ہم نے یہی کرنا ہے، 2 اسٹیپ یہ آگے اور اس کے بعد نون کے مخرج میں زبان۔ اگر میم آ رہی ہوگی تو ہونٹوں کو بند کر دیں گے، کوئی اور حرف آئے گا تو پھر اس کے حساب سے اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس آیت کو، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک غلطی ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے جو سننے میں آئی ہے، یہ لفظ ہے واو لام یا، واو کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، ولیہ۔ اس کو کیا کر دیتے ہیں، ولیہ جب جلدی میں پڑھ رہے ہیں، احساس نہیں ہے، تجوید بھی نہیں جانتے، جو جلدی میں ولیہ دین، واو کو لام سے ملا دیتے ہیں، ولیہ دین، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لفظ 3 حرف کے اوپر مشتمل ہے آرام سے، اور تینوں حرف علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل نہیں رہا، تو جب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا پڑھنا بہت اچھا ہوگا اور اللہ ہمارے پر رحمت و برکت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اس قرآن العظیم کو تجوید کے احکام کے ساتھ سیکھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولی التوفیق۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے ان تمام لیکچرز کو چند لمحے نکال کر آپ اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔